عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اردو لیکچر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں پروفیسر ضیاء رامش آپ کو نصابی سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیرا پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس پیراگراف کی تحریر یہ ہے: ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ بیٹے، یہ تھا پیراگراف جس کی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق بیان کیا ہے، اور اس پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ایسی کامل اور جامع تھی، ایسی مکمل تھی کہ جس پر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہدایت حاصل کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ اگر ہم حساب لگائیں تو 1443 ہجری چل رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے 13 سال کا عرصہ ہم لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 1456 سال بنتے ہیں۔ ان 1456 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سب کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کامل و اکمل بنا لیں، بہتر بنا لیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آج بھی لائق پیروی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان پر عمل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات پہنچائے اور وہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور انہوں نے دین اسلام کا بول بالا کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا بڑھا کہ وہاں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ آج دین اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کروں۔ اور جیسا کہ آپ پچھلے پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ اعمال جسمانی، اعمال دماغی، اعمال قلبی، ان پر مشتمل ہے، اور ان تمام معاملات زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قابل عمل تھی، قابل پیروی تھی، آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قابل عمل اور قابل پیروی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جو انسان کو، جو مسلمان کو صحیح راستہ دکھائے گی۔
آپ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہے جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، آپ دیکھیں کہ غیظ و غضب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی جب غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگ جاتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا، صحابہ کو یہ بتا دیا کہ غیظ و غضب کی حالت میں ہوں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے، جب غصے کی حالت میں ہیں تب آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ بعض بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی سعودی عربیہ میں جب بھی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور وہ غیظ و غضب کی حالت تک پہنچ جاتے ہیں، تب ان کے درمیان اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دے تو وہ فوراً اپنی لڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی غیظ و غضب کی حالت میں ہوں تب اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا رحم و کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت تھے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اور کرم کا سراپا تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اتنی مثالیں ملتی ہیں رحم و کرم کی، بہت زیادہ۔ میں یہاں ایک ہی مثال پیش کروں گا۔ حضرت وحشی دین اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی فکر مند ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کر لے اور جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے پیغامات آتے رہے جاتے رہے، اور بالآخر وحشی مدینہ طیبہ میں آیا اپنے چہرے کو چھپا کر، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے اور انہیں قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے اپنا چہرہ کھولا۔ صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ، وحشی اپنی تلواریں نکال لیں اسے قتل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایک شخص کا دین اسلام قبول کر لینا 100 کافروں کو مارنے سے بہتر ہے۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ اس نے باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وحشی، ایک مہربانی کیا کر کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرما رہے ہیں۔ اور کرم کی مثال کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ کرم تھے۔ کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ میری امداد کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ملکیت میں کیا ہے؟ اس نے کہا پیالہ اور کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ پیالہ اور کمبل لے آیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اور کمبل فروخت کر دیا اور فرمایا
کہ یہ پیسے لے جاؤ اور کلہاڑی لے آؤ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ تیار کروا لیا۔ وہ صحابی لوہے کی کلہاڑی لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ ٹھونک دیا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور اس سے روزی کماؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم کیا کہ اس پر فقر کی نوبت نہیں آئی، اس کو فقیری وہ گدھا کرنا بنا۔ تو سراپا کرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کی خواہش ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے، کسی کا دل نہ توڑتے، کیونکہ آپ رحیم و کریم تھے۔ اس کے بعد دیکھیں جود و سخا ہے۔ جود و سخا سخاوت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، ایسے سخی تھے کہ خود بھوک برداشت کر لیتے تھے، لیکن دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی جھولیاں بھر دیتے تھے، دوسروں کو عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاجر تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یتیموں، بیواؤں، مفلسوں، غریبوں، بوڑھوں، ناکارہ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے خدمت کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے ہمارے مصنف نے کہا ہے کہ اگر تم مالدار ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحرین کے خزینہ دار تھے اور مال و دولت آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مال و دولت مفلسوں، غریبوں، یتیموں کی پیروی کی خدمت میں خرچ کر رہے تھے۔ ہمارے مصنف نے اس کے بعد کہا ہے کہ فقر و فاقہ، فقر فقیری کو کہتے ہیں، فاقہ مین بھوک پیاس برداشت کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرح امتیاز تھا کہ آپ نے فقر و فاقہ کو پسند کیا، جب کہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ بادشاہت کو قبول کر سکتے تھے، لیکن بادشاہت کو قبول نہ فرمایا بلکہ فقر و فاقہ کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو برداشت فرمایا، بھوک پیاس کو برداشت فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا مبارک اپنے پیٹ سے اٹھایا اور دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اگر رونا چاہوں تو اس وقت کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوں جب ہمارے گھر کئی ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی 3 دن تک لگاتار گوشت نہیں کھایا تھا۔ شجاعت و بہادری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک جنگ میں آپ کی طرف تیر آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سے نسبت ظاہر کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کی دلیل ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے نیزہ مارا، جسٹ اس کے نیزے کی خراش آئی، اور جب نیزے کی خراش آئی تو وہ شخص اسی میں تڑپ کر مر گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ یہ تو نیزے کی خراش ہے، تم کیوں اتنا اس پر چیخ و پکار کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ نیزے کی خراش ہے، لیکن ایسا ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خراش کس کی لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاع تھے، بہادر تھے۔
اس کے بعد انہوں نے دیا رحم دلی، یعنی کہ رحم دلی، رقیق القلبی کہتے ہیں درد مندی کو، ہمدردی کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے، بڑے نرم دل تھے، کہ جیسا کہ ابھی میں نے اوپر بیان کیا، آپ کو واقعہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کیا اور اسے دین اسلام میں داخل فرمایا، اور اس کی آخرت کی بھی فکر تھی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ اور آپ دیکھیں کہ درد مندی اور ہمدردی کا عالم یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مہاجرین تھے وہ کہہ رہے تھے یوم المزحمہ، آج تو مزاحمت کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا یوم الملحمہ یا یوم المرحمہ۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج یوم الملحمہ یا یوم المرحمہ، کہ آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے۔ اور آپ نے فرما دیا کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان کا گھر چھوٹا پڑ جائے گا، تب آپ نے فرمایا جو لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے ان کے لیے عام معافی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور رقیق القلبی۔ دنیا اور دین، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتا دیا، اور اللہ جل شانہ کا حبدار بنانے کے لیے، اللہ جل شانہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور بتا دیا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور اخلاقیات کیا ہے، عبادات کیا ہے، یعنی کہ سب کچھ سکھا دیا۔ ایک دنیا دار کو کیسے اپنا کاروبار چلانا ہے، کیسے حلال رزق حاصل کرنا ہے، کس طرح سے انسان اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور آخرت کو بھی سنوارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتا بھی دیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ اپنے آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا پہنچا بھی دیا اور پہنچانے کا حق بھی ادا فرما دیا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی، اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ اب یہاں بادشاہی کا ذکر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسے بادشاہ تھے، سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے کہا تھا کہ میں وہ دین لے کر آیا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں تمہاری باندیاں ہوں گی، اور پھر وہ وقت آیا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، اور ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہر بانو جنگی قیدیوں میں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شادی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ یہ تھی دنیا کی بادشاہی جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو دے دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل لے کر آئے، اس دین کامل سے یہ ہوا کہ عرب فتح ہوا، مختلف علاقے فتح ہوتے رہے، عرب کی ریاستیں فتح ہوتی رہیں، بالآخر پورا عرب فتح ہوا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک اس دور کی ورلڈ پاور کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہیں، اور یہ سفر بھی لمبا سفر تھا، غالباً 20 دن کا سفر جانے کا اور 20 دن کا آنے کا۔ اور کس سے مقابلہ ہے؟ دنیا کی ورلڈ پاور روم سے مقابلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں
اپنی فوج کو دینی تربیت بھی دیتے رہے ہیں اور دنیاوی تربیت بھی۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دوں، وہ یہ کہ ان کی جرأت نہ ہو پائی روم والوں کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کر پائیں۔ اس طرح یہ ہوا کہ دونوں فوجیں جنگ کیے بغیر واپس لوٹیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو قوانین دیے، بادشاہی کرنے کا طریقہ بتایا، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، سلطان عرب ہیں۔ ہمارے رائٹر کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ تو آپ دیکھیں کہ عام دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے محلات بناتے ہیں اور اپنے دربار کو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیزوں سے تعمیر کرتے ہیں، اپنی کرسی بہت خوبصورت رکھتے ہیں، قیمتی ترین کرسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کی کرسی اور اس کے تاج و تخت کا یہ حال تھا کہ اس کا تاج سونے کا تھا اور تخت چاندی کا تھا، جس میں سونے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ سونے کا تاج سونے کی چین کے ساتھ تخت کی چھت پر لٹکا ہوا تھا اور اتنا وزنی تھا کہ وہ اس سے اپنے سر پر نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ وہ خود اپنا سر اس میں داخل کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر بادشاہوں کے بھی یہی حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محل تعمیر نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے چھوٹے سے بنے ہوئے ایک چبوترے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش پر یہ ہوا۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ سونے کا وقت ہے تو کھجور کی چٹائی پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ تھے سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین، حضرت خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیروی کی، کوئی محل نہیں بنایا، بلکہ جب خلیفہ بنے تب اپنے کندھے پر لنگیاں رکھ کر، چادریں رکھ کر بیچنے کے لیے بازار میں نکل گئے۔ صحابہ نے پھر کہا، اے امیر المومنین، آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ عنان حکومت کو سنبھالیے، اور جو آپ کے اخراجات کے حوالے سے تھا سلسلہ، اس میں یہ تھا کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے مخصوص راشن دے دیا جاتا تھا جس پر آپ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی حال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہرمزان ایران کا بہت رئیس آدمی تھا اور کسریٰ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب مدینہ طیبہ آیا تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو وہاں کے کسی شخص نے کہا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، مومنین مسلمین کے جو خلیفہ ہیں، ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ تو کچے گھر میں رہتے ہیں، ان سے ملنا ہو تو کہاں ملا جائے؟ تو مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچی اینٹ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ تھی بادشاہی، یہ تھا طریقہ کہ خزانے بھرے، بیت المال بھر گئے، لیکن کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے خلفائے راشدین المہدیین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی، محلات نہیں تعمیر فرمائے۔ یہی عالم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا، اور یہی عالم
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا۔ یہاں آپ کو یہی ملے گا کہ ان ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی ہے اور تمام لوگوں کو کر کے دکھا دی، اور وہ جانتے تھے وہ لوگ جانتے تھے اہل دنیا کو ملی ہے جن سے گوہر روشنی نور حکمت سر بسر ہے محسن انسانیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت پر رحم فرمایا ہے، تمام انسانیت کو شرف بخشا ہے اور انہیں بتا دیا ہے کہ دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے اور اللہ کی محبت کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس پر ایک شاعر نے کہا ہے، ایمان ایک نام ہے حب رسول کا، ہے خلد کی بہار محبت رسول کی، یعنی کہ ایمان کا چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کہا کرتے تھے، فدا کا امی ہی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ یہ تھی مبارک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم غیر دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی کہ شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا کی بادشاہی کیا چیز ہے، ان کے لیے تو لوح قلم بھی انہی کے حکم پر ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے اتنے سچے تابع دار ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ سے کچھ مانگتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی التجا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بیٹے یہ ہمارا پیراگراف مکمل ہوا، انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پیراگراف کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ العزیز بات چیت کریں گے۔